وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، چابی کا گچھا لے لیا، واپس جب آیا اپنے سر سے چادر کو ہٹایا تو جہاں سے خطاب چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے بیان چل رہا تھا۔ ایک انوکھی کرامت، نرالی کرامت۔ نانا جان کی شان یہ تھی 1 منٹ میں سدرۃ المنتہا کا سیر کر کے آئے ہیں۔ شہزادے کی شان یہ ہے 1 ہی لمحے میں وہیں سے بیان جاری ہے، اپنے مرید کو رسوائی سے بچا رہے ہیں۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، سبحان اللہ۔ پیران پیر نے فرمایا میں مشرق میں رہوں، میرا مرید مغرب میں رہے، اس کی سطر بھی کھل جائے، میں اپنے مرید کی سطر پوشی کروں گا، سبحان اللہ۔ اپنے مرید کے ہر عیب کو چھپاؤں گا۔ یہی نہیں، دریائے دجلہ کے کنارے لوگوں نے دیکھا پیران پیر مصلی پر کھڑے ہوا میں نماز پڑھ رہے ہیں، مچھلیاں پیران پیر کو سلام کر کے قدم چوم رہی ہیں۔ پیران پیر نے دعا کی کہ پروردگار میرے سلسلے کے مریدوں کی حفاظت فرما، ان میں کسی کو بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ آواز آئی اے عبدالقادر، جس کے ہاتھ میں تیرا دامن ہوگا وہ کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر ہو، میرے عزت و جلال کی قسم ہے اے عبدالقادر تیری برکت سے میں اسے توبہ کے بعد موت دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسبت کے کرشمے ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ پیران پیر کا دامن تھامتے توبہ کے بغیر جنت نہیں ملے گی کتے، آپ اسے کہہ دو ارے وہ غوث اس نانا کا نواسا ہے جس نے ساری مخلوق میں یہ اعلان کر دیا تمہارے گناہ کتنے ہی ہو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ رسول پاک نے کہا جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں چلا گیا۔ یہ بھی تو بشارت ہی ہے، یہ بھی تو بشارتیں ہیں۔ یہ خوشخبریوں کا سلسلہ تو مدینے سے چلا ہے۔ حاضرین محترم، آخری واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ پیران پیر کا ہر بیان میں سناتا ہوں، جہاں کہیں کرامات پیران پیر بیان کرتا ہوں یہ واقعہ ضرور سناتا ہوں۔ پیران پیر کا ایک مرید تھا جو پیران پیر کی خدمت کرتا تھا، غوث پاک کا دھوبی تھا۔ یہ واقعہ صرف سنی کتابوں میں نہیں ہے، یہ واقعہ دیوبندی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ دیوبند کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پیران پیر کا ایک مرید جو دھوبی تھا انتقال کر گیا۔ قبر میں فرشتے آئے، پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے۔ ہر سوال کے جواب میں غوث پاک کا خادم یہ کہتا کہ میرا پیر عبدالقادر ہے، میں غوث پاک کا خادم ہوں، میں جناب شیخ عبدالقادر کا غلام ہوں۔ ہر دفعہ یہی کہتا۔ ہوا کیا حاضرین محترم، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، پلٹ کر آئے اور آ کر اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ جا تیرا جواب صحیح ہے، غلط ہے، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا نام تو نے عبدالقادر جیلانی کا لے لیا ہے، ان کا نام لینے والا بے دین نہیں ہو سکتا، ان کی خدمت کا دم بھرنے والا کبھی دوزخی نہیں ہو سکتا۔ اے سنیو مبارک، آج تم نے اس پیر کی محفل سجائی ہے جس کا نام قبر میں بھی لے لو تو فرشتوں کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھائی آگے ایک سوال یہ ہے، بعض لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں بابا پہلے عمل کرو، عمل خبر میں عمل کام آئے گا۔ تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ خبر میں عمل کے بارے میں تو سوال ہے ہی نہیں، بتاؤ بھائی، خبر میں نماز کا سوال ہے، خبر میں حج کا سوال ہے، پہلا ایگزام جو ہے وہ سیدھا نبی کے بارے میں۔ بخاری شریف میں ایک ہی سوال ہے، نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ قبر کا سوال تو یہی ہے۔ اب آپ اندازہ یہ لگاؤ
کہ پیران پیر کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے؟ فرشتوں کی بزم میں غوث پاک کی ڈھاک کتنی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا نام لے لیا جائے فرشتے پلٹ کر اللہ سے سوال کرنے جاتے ہیں۔ کیا کرنا؟ نام شیخ عبد القادر کا دیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، پیران پیر نے فرمایا انا الجیلی محی الدین اسمی واعلامی علی رأس الجبالی، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے اور میرے جھنڈے پہاڑ کی چوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے جھنڈے پہاڑ کی چوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں۔ غوث پاک نے وہاں سے اعلان کیا، آج سنیوں نے گوتم نگر میں اپنے گھروں پر اور اپنی گلی کے نکڑوں پر جھنڈا لگا لیا۔ لیکن حاضرین محترم، شرط یہ ہے محبت کامل کی جائے، محبت غوث پاک سے کی جائے، پختہ کی جائے، اپنی نسبتوں کو مضبوط کیا جائے۔ یہ نہ ہو وہ بستی کے 4 بچے 11ویں کریں میں کو بیچ میں جاؤں۔ غوث پاک کسی کمیٹی کے نہیں ہے، غوث پاک کسی ایک قوم کے نہیں ہے۔ ارے حد تو یہ ہو گئی، کبھی کبھی تو ہمیں رشک ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ عقیدت کے ساتھ کئی مقامات پر غیر مسلم 11ویں کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھی غوث پاک کی 11ویں کئی جگہوں پر ہم سے زیادہ عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کی عقیدتیں کہتی ہے اے مسلمانوں، غوث صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، غوث تو ہندوؤں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے۔ کیوں کہ غوث اس مدینے والے کا شہزادہ ہے جو مسلمانوں کو بھی کھلاتا تھا، ہندوؤں کو بھی کھلاتا تھا۔ مدینے والے کی رحمت ہندوؤں کے بھی ساتھ ہے، مدینے والے کا فیضان غیر مسلموں کے ساتھ ہے، غوث پاک کا فیضان بھی غیر مسلموں کے ساتھ۔ وہ منتیں بھی رکھتے ہیں تو ان کی منتیں پوری کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ اس نام کی لاج رکھا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، اپنی نسبتوں کو مضبوط کرو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ میں آپ کی سنیت میں صرف نعروں کا طلبگار نہیں ہوں، اپنی سنیت اور اپنی عقیدت میں جوانی پیدا کریں۔ یہ آپ سے آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنی عقیدتوں میں جوانی اور بے باکی پیدا کریں، وہ اس طرح سے کہ جب کوئی بدعقیدہ ہو جاتا ہے، کسی جماعت میں جاتا ہے، آ کر آپ سے سوال کرتا ہے یہ جھنڈا لگانا قرآن میں ہے کیا؟ یہ جھنڈا لگانا حدیث میں ہے کیا؟ یہ میلاد کرنا قرآن میں ہے کیا؟ یہ میلاد کرنا حدیث میں ہے کیا؟ اپنے باپ سے بھی پوچھ رہا ہے، اپنے ماموں سے بھی پوچھ رہا ہے، اپنے پڑوسی سے بھی پوچھ رہا ہے، اور پورا محلہ ہے خاموشی سے سن کے خاموش بیٹھ گئے۔ اب کیا جواب دینا؟ میں بچے ہاتھوں سے نکل گئے۔ حاضرین محترم، آپ کی عقیدت اور آپ کے عقیدے کا حال یہ ہونا، اس سے پلٹ کے سوال کرنا، اس کو جانے کا راستہ نہیں دینا، ٹھہرانا سامنے، میاں تم میرے کو دین سکھا رہی، غوث پاک کیا ہے تم کو تم یہ مجھے سکھانے آئے ہو؟ کلمہ تم پڑھائی بیٹے میرے کو، آپ ہمارے سامنے پھرتے تھے، آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ اس کو بٹھا کے سمجھانا، بیٹے کب سے شروع کریں یہ بات آپ؟ 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، ارے ایک نئی جماعت میں جا رہا، پینٹ یہاں تک اٹھا کے آ کے نمازہ پڑھ کے خود کو بڑا مسلمان سمجھ رہا۔ یہ سارے محلے والے مشرکہ ہیں، ہم توحید والے، ہم جنت میں جانے والے۔ یہ جماعتیں سرٹیفکیٹ دے رہی ہیں جنت کا آئے۔ حاضرین محترم، اپنے عقیدے میں وہ توانائی پیدا کرو، کوئی آپ کے عقیدے پر آنچ اٹھائے، پلٹ کے بولنا اب بولا آئندہ بولیں گا پی ایس کو لے کے جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ فتنہ کرنے والے ہیں۔ آپ کسی جماعت سے جا کر پوچھ رہے ہیں تم فاتحہ کے کو نہیں دلاتے، پوچھے آپ کبھی؟ بولو بھائی، پوچھے آپ کسی جماعت سے جا کے بولے 40 دن کے واسطے گھر سے کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں پوچھے۔ کیوں؟ سنی امن والا ہوتا ہے، سنی صلح پسند ہوتا ہے، اور یہ جماعت والے سارے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہ ساری جماعتیں بم بلاسٹ کرنے والی ہوتی ہیں، لوگوں پر فائرنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی القاعدہ، آئیسس، داعش، یہ جتنے بھی نکلے ہیں، آپ نوٹس لے لیجئے، ایک بھی دہشت گرد جماعت اہل سنت کی جماعت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ سارے بم پھوڑنے والے وہابی عقیدے کے ہیں۔ اسی لیے حاضرین محترم ان کو ان کے اوقات بتاؤ، بولو میلاد کے خلاف بولے گا آئندہ نہیں چھوڑوں، چل تیرا راستہ لے، تجھ سے مجھے دین سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑی مکاری کے ساتھ آتے۔ یہ جواب آپ کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ادھر ہم سے رابطہ پکڑ کے ہمارے پاس لا لیجئے، ان کا علاج کرنا ہم کو آتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ لومڑی دیکھی کہ مرغا ڈالی پہ بیٹھا ہوا ہے، بانگ دے رہا، تو نیچے سے یہی جماعت والوں کی طرح مکاری کے ساتھ آئی، آگے بولی موذن صاحب سبحان اللہ کیا اذان دیا، نیچے آ جائیے جماعت سے نماز پڑھ لیں گے۔ اس کھانا تھا مرغے کو، یہ جماعتیں بھی اسی طرح سے آتی ہیں، دین کا کام کریں گے صاحب آ جائیے۔ اللہ آپ جیسے لوگوں کو چاہتا ہے، پیسے والا کوئی ہے اس کے سامنے حضرت عثمان کی مثالیں پیش کر دے، آپ حضرت عثمان کی طرح خدمت کر سکتے صاحب۔ وہ لومڑی آ کے بولی موذن صاحب کیا اذان دی ہے، نیچے آ جائیے جماعت سے نماز پڑھ لیں گے۔ انہیں ہمارے جیسا بیوقوف نہیں تھا، انہیں ذرا نظر دوڑایا تو دور شیر تھا دریا کے کنارے پانی پی رہا تھا، نیچے بولا تھوڑی دیر ٹھہریے امام صاحب وضو کر رہے ہیں آتے ہی پڑھ لیں گے۔ امام صاحب وضو کر رہے ہیں آتے ہی پڑھ لیں گے۔ حاضرین محترم یہ جماعتیں بڑی مکار ہوتی ہیں، قرآن حدیث کا نام لیتی ہیں لیکن آپ سے آپ کی عقیدت چھینتی ہے۔ بھائیو یہ جو دولت ہے آپ کے پاس، نبی کی محبت، غوث پاک کی محبت، علی کی وارفتگی، یہ سنبھال کے رکھیے آپ۔ یہ اگر چوری ہو جائے یہ دولت کہیں ملنے والی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ دولت کہیں نہیں ملتی، یہ بن مانگے بغیر محنت کے رب قدیر نے آپ کی گھٹی میں ڈال دیا ہے، آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیران پیر کا نام آئے مسکراؤ نہیں، آپ کے خون میں یہ شامل ہے، غوث کا نام آیا عقیدت کا سمندر موجزن ہو جاتا ہے۔ یہ دولت برقرار رکھیے، قبر میں کوئی جماعت آنے والی نہیں ہے، قبر میں کوئی نائک آنے والا نہیں ہے، محشر میں غوث کا سکہ چلنے والا ہے، محشر میں نبی کا سکہ چلنے والا ہے، گنہگاروں کو نبی دامن میں چھپانے والے ہیں۔ ایک کمی ہے، عمل کی اصلاح کرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، نمازوں کی پابندی کرو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، حرام سے بچو، پھر اس کے بعد دیکھو عقیدت آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے دامن میں آپ کو اور مجھ کو عطا فرمائے۔ 4-5 شعر غوث پاک کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے، پھر صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا، پھر محفل کا اختتام عمل میں آئے گا۔ سب لوگ مل کر میرے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ عام طور پر خطاب سے پہلے گلا کافی ساتھ دیتا ہے، بیان کے بعد بڑی تھکان ہوتی ہے، کوشش کرتا ہوں اگر وہ کلام زبان پر آ جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم اختصار کے ساتھ غوث پاک کی 2-3 شعر پڑھ کے سلام پڑھ لیں گے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسن ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسن ہے، کیا حسن ہے بولو میرا بادشاہ حسن ہے، ہاں حسن ہے بولو میرا بادشاہ سب ہے، کیا حسن ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے، خدا کے دی کا نام خدا، خدا کے دی کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسن ہے، ہاں حسن ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ سنو سنو یہ دین تو حسین کا انعام ہے، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہتے ہیں وہی لوگ کے دین کی پناہ حسین ہے،
ہاں حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین کو دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے جس کی فکر کربلا حسین کو دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا سفر، حسن کا پہلا سفر، علی کا دوسرا صدر، امام تیسرا حسن ہے، ہاں حسن ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ کافی تاکہ ہوا انشاءاللہ پھر کسی موقع پر نے بلایا تو پھر آپ کو کلام سناؤں گا، دو تین شعر آپ بھی پڑھنا ہوں۔ یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، المدد بإذن اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، المدد بإذن اللہ۔ کچھ بھی نہیں مجھ میں تجا، سب سے برا ہوں سب سے برا، کچھ بھی نہیں مجھ میں تقویٰ، سب سے برا ہوں سب سے برا، تو اچھا ہے تو اچھا، تو اچھا ہے تو اچھا، عبدالقادر شاہنشاہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، ہر مذہب بإذن اللہ۔ اپنے مریدوں کے سر پر ہاتھ تیرا ہو کر رہبر، اپنے مریدوں کے سر پر ہاتھ تیرا ہو کر رہبر، پھر انہیں کیا خوف محشر، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، ارے مدد بإذن اللہ۔ جلد بلا لیجئے بغداد، کیجئے اس ناشاد بشار، جلد بلا لیجئے بغداد، کیجئے اس ناشاد بشار، ہند میں مٹی ہے برباد، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، میں ہوں قربان تیرا ہوں، رسوا پر تیرا ہوں، نعرہ غوث، نعرہ غوث، میں ہوں قربان تیرا ہوں، رسوا پر تیرا ہوں، کیا کیا پر تیرا ہوں، تیرا ہوں، دے مجھ کو پناہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، یا جیلانی شہر اللہ، جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم سے سہارا ہو نہیں سکتا، غلام غوث اعظم سے سہارا ہو نہیں سکتا، مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا، تمہارے ہاتھ میں ہے فیصلہ میرے مقدر کا، تمہارے ہاتھ میں ہے فیصلہ میرے مقدر کا، جو تم چاہو تو میرے واسطے کا ہو نہیں سکتا، میں برا پر تیرا ہوں، رسوا پر تیرا ہوں، کیا کیا پر تیرا
फरमा या जिलानी शहदिल्ला या जिलानी शहदिल्ला या जिलानी शहदिल्ला अल मदद बिस्मिल्लाह या जिलानी शहदिल्ला या जिलानी शहदिल्ला या जिलानी शहदिल्ला अल मदद बिस्मिल्लाह मेरे पीरा